السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 134واں درس ہے، یعنی 134، اور آج ہم اس درس میں سورہ بقرہ کی 213ویں آیت یعنی کہ 213 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، پھر جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ حق کی حامل رہنما کتاب نازل فرمائی تاکہ جن باتوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف تھا ان میں فیصلہ کر دیں، اور یہ اختلاف محض باہمی ضد کی وجہ سے کھلی ہوئی دلیلیں آ جانے کے بعد خود ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب عطا کی گئی۔ تو جن باتوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے اپنی مرضی سے مومنوں کو ان میں حق کی راہ دکھلائی، اور اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راست بتا دیتے ہیں۔ آئیے اس کے کچھ لفظی معنوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ امت واحدہ یعنی کہ ایک جماعت۔ امت کے معنی ملت اور جماعت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدا میں تمام اولاد آدم ایک جماعت تھی، سب کا مذہب ایک ہی تھا، تمام لوگ توحید پر قائم تھے۔ جب کبھی ان کے عقائد میں اختلاف پیدا ہوتا تو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا اور ان کے اختلاف ختم کرتے۔ گویا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ شروع میں کسی کو صحیح مذہب کا علم نہ تھا اور موجودہ توحید تک پہنچنے میں کئی منازل سے گزرنا پڑا۔ فبعث پھر بھیجے، یہاں فے سے مراد ہے کہ ایک مدت کے بعد، یعنی جب باطل پرست بے شمار عقیدے اور مذہب بنا بیٹھے اور ان میں اختلاف بڑھ گئے۔ مبشرین خوشخبری سنانے والے، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو قبول کر لیں۔ خوشخبری سنانے والے لفظ بشر اس کا مادہ ہے۔
منذرین ڈرانے والے، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے خلاف انکار اور بغاوت کریں، ڈرانے والے انداز سے ان پیغمبروں نے ان کی اصلاح کی، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، یعنی انہی نبیوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک وقت سے ایک ہی دین قائم رہا، کچھ مدت کے بعد لوگوں نے اس دین میں اختلاف ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا جو ایمان والوں کو ثواب کی خوشخبری سناتے تھے اور کافروں کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے اختلافات اور جھگڑے دور ہو جائیں اور سچا دین ان کے اختلاف سے بچا رہے۔ الذین اوتوہ، جنہیں ملی تھی، یعنی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں نبیوں کے واسطے سے کتابیں ملی تھی، خصوصاً ان قوموں کے امام اور پیشوا، کیونکہ یہی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے اور عوام صرف ان کے پیچھے ہو لیتے۔ بغیم بینہم، آپس کی ضد، یہاں یہ بات صاف ہو گئی کہ اختلاف اور جھگڑے کا اصل سبب آپس کی ضد اور نفسانیت تھی، اور یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ خود اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی پیچ پیچ تھا۔ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ قرآن مجید میں لفظ اذن حکم اور اجازت دونوں معنوں میں آیا ہے، یہاں مراد اللہ کا فضل اور توفیق ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور کتابوں کے آ جانے کے بعد انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتابیں ملی تھیں، مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کے امام و پیشوا توریت اور انجیل میں اختلافات ڈالتے رہے، ان کے معنی بدل دیتے اور ان کی شرح و تفسیر بھی من مانی کرتے تھے۔ یہ سارا اختلاف وہ بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپس کی ضد، حسد اور دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کرتے تھے۔ اس تعلق سے بہت سی آیتیں سابق میں گزر چکی ہیں کہ یہ یہودیوں کا جو معاملہ تھا کہ کس طرح وہ ضد پر اڑے ہوئے رہتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ اور کپٹ اور بغض کی بنا پر انہوں نے یہ تحریف کی کتابوں میں اور غلط معنی اور مطالب انہوں نے بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو توریت اور انجیل میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اسے غلط مدد کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ توریت میں جو نشانی جو بتلائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ کے خد و خال کے تعلق سے، آپ کے جو حیات مبارکہ ہے جو اس کے تعلق سے غلط فہمیاں اس دور کے لوگوں میں پیدا کی، یہ صرف اور ضد کی وجہ سے، کینہ اور کپٹ بغض کی وجہ سے، یہ تمام باتیں سابق میں بھی آ چکے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو ایمان کے طالب تھے اور جو ایمان کی صلاحیت موجود تھی، جن میں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، اس پر چلنے کی توفیق بخشی اور انہیں گمراہ لوگوں کے اختلاف سے بچایا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ برے لوگ اختلاف ڈالتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں سرگرم رہتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور کامیابی اس طریق پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی جو اللہ نے دکھلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر بتلایا۔ آئیے اس کے تعلق سے ہم تفسیر ابن کثیر سے کچھ تفصیلات اور مزید جو سو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت فرمائیے۔
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تفسیر ابن کثیر میں اس تعلق سے جو باتیں اس سے پہلے بھی بیان کی گئی تھی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئے گی، اس لیے کہ وہ ضروری امر ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھتے جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی بہت سے مسائل اور بہت سے باتیں دہرائی جاتی رہی ہیں اور دہرائی جاتی رہے گی تاکہ دین کے اصل تک ہم پہنچ سکے۔ اور دہرائے جانے سے ہوتا یہ کہ ہمارے ایمان میں مزید تازگی پیدا ہوتی ہے اور واقعات کے آگہی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے۔ زمانے سے مراد یہ دیکھیے کہ مفسرین نے جو بات بتلائی وہ یہ کہ 100 سال کا عرصہ، ایک زمانہ بولے تو 100 سال، ایک صدی سمجھے آپ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو وقفہ ہے وہ بعض روایات میں 8 بتلائے، درمیان میں وقفہ 10 زمانے بتلائے، اور بعض جو ہے سو 8 زمانے بتلائے اور بعض 10 زمانے بتلائے۔ بہرحال 800 یا 1000 سال کا فاصلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا عرصہ گزرا۔ ان زمانوں کے لوگ حق اور شریعت کے پابند تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے جو لوگ تھے وہ توحید پر قائم تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ اس پر شریعت پر یعنی کہ توحید پر قائم تھے۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو امت کے جو لوگ تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا نوح علیہ السلام کو ماننے سے، اللہ کو ماننے سے، اس طریقے سے انہوں نے وہ کفر کا ارتکاب کیے۔ تو اس زمانوں کے لوگ حق پر ابتدا میں تھے، پھر اختلاف پڑ گیا، یعنی کہ پھر بعد میں وہ لوگ جو ہے حق سے ہٹ گئے، وہ لوگ توحید سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بد دعا کی کہ بارے تعالیٰ انہیں تباہ کر دے، یہ لوگ تیری بات نہیں سن رہے ہیں۔ کتنی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال عمر تھی۔ آپ نے تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو اقوام تھے، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ نے بد دعا کی، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب نازل ہوا جو سمندر کی شکل میں، جو طوفان کی شکل میں جو آیا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے کہ ایک کشتی تیار کرو۔ پھر کشتی بنائی گئی، پھر اس کے اندر ایمان والے رہے اور اس کے اندر تمام جتنے بھی یعنی کہ نر اور مادہ تھے وہ تمام لوگوں کو جو سو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جمع کیا، اور نوح کی کشتی میں تمام لوگ جو آگے، جو ایمان والے آگے، وہ جو لوگ رہے وہ لوگ ہی باقی رہے۔ بعد میں باقی کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب طوفان کی وجہ سے وہ تمام لوگ غرقاب ہو گئے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر دور میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر دور میں انبیاء کرام کو جہاں کہیں بھی فساد پیدا ہو گیا، جہاں کہیں بھی توحید سے ہٹ گئے، جہاں کہیں بھی رسالت کا انکار کرنے لگے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہونے لگی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا تاکہ انہیں راہ ہدایت دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی خلت بھی یوں ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث، یعنی کہ جو آیت میں جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلت بھی یہی ہے۔ فتاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی کہ ان قوموں میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت مجاہد کو بھیجا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ بس ان پیغمبروں نے خوشیاں سنائی ایمان والوں کو اور ڈرایا ایمان نہ لانے والوں کو۔ ان کے ساتھ خدائی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ کر دے۔
قانون الہی سے ہو سکے، جو بھی فیصلہ ہو قانون الہی سے ہو. جیسا کہ آج بھی ہم جو ہے سو کیا بولتے ہیں، ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم اپنے معاملات کے فیصلے کروائیں گے. جو مسلمان ہیں وہ شریعت کے تحت اپنے فیصلے کرواتے ہیں اور کروانا چاہیے. جن کو اللہ پر، اس کے رسول پر اور کلام پاک پر ایمان ہے، انہیں چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی ہی نہ گزاریں، بلکہ اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت فیصلے کروائیں، نہ کہ عدالتوں میں جائیں، غیر مسلم عدالتوں میں جا کر وہاں پر فیصلے کرواتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ظلم کرتا ہے، اس لیے وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جو ظالم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ظلم کر کر اس کا جو ہے سو تمام چیزوں کو حاصل کر لے، اور مظلوم جو ہے ظالم سے وہ حق حاصل نہیں کر سکتا. اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے پر بھی وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جو ایمان حقیقی نہیں رکھتے. وہ کہ مسلمان ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ شریعت سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. وہاں پر جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ رشوتیں دے کر ججوں کو خریدا جاتا ہے اور غلط جو ہے سو جھوٹے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ باتیں بھی سابقہ آیات میں آ چکی ہیں. آج میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں. یعنی کہ جو اختلاف جب بڑھ جاتا ہے تو فیصلے کروانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم کو فیصلہ کروانا چاہیے، لیکن عدالت میں وہی لوگ جاتے ہیں جہاں پر دونوں فریقوں میں سے ایک نہ ایک جھوٹا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، عدالتوں میں جانے والے ایک نہ کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے. اگر حق پر ہوتا، دونوں فریق حق پر ہوتے تو وہ بات مان لیتے کہ ہاں بھائی یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز تمہاری ہے، بات مان لیتے، جھگڑا ہی نہیں ہوتا آپس میں. مگر یہ اختلافات بڑھتے رہے. اختلافات جس کبھی قوم میں اختلافات پیدا ہوئے، جہاں کہیں بھی بالخصوص توحید اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی گئی، تو ایسے ماحول میں جہاں پر پراگندگی بڑھ گئی، جہاں پر ظلم و زیادتی کا اضافہ ہو گیا اور جو ہے سو لوگوں میں اختلافات بڑھ گئے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا اور انہیں کتابیں بھی دیتا رہا اور ان کے ذریعے دین کو پہنچانے کی کوشش کی. تمام انبیاء کرام نے اپنے دین کو پہنچایا. لیکن جیسا کہ یہاں پر بات آئی کہ جن لوگوں کو کتابیں دی گئی وہی لوگوں نے اختلاف کیا. وہ کس کی وجہ؟ اس کی وجہ کیا؟ ضد، اپنی انانیت. ہم جو ہے وہ صحیح ہے، ہم جو بتلا رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہے. یعنی کہ پہلے مسلمان تھے، نبیوں کی بات سنتے تھے، لیکن اختلافات آپس میں بڑھ گئے تو وہ کافر ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور انہیں ایمان لانے پر جو سو خوشخبریاں سنایا، جنت کی خوشخبری سنایا. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے انہیں ڈرایا پیغمبروں کے ذریعے کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال یہ حقائق ہے جو پیغمبروں نے آ کر، تمام پیغمبروں نے آ کر اس حق کا اعلان کیا اور بتلایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو اپنی کتابیں بھی دی. لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض، تعصب و ضد اور نفسانیت کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، ان تمام باتوں کو اتفاق نہ کر سکے اس کی وجہ سے. لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے. اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی، جیسا کہ توریت، زبور، انجیل، یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کتابیں آ چکی ہیں. لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کتابوں میں تحریف کی اور اللہ پاک نے ہماری رہبری کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے رہبری کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کی
روشنی میں قرآن مجید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل کر کر بتلایا۔ اور پھر یہاں پر بات بتلائی جا رہی کہ ہمارے پاس یعنی کہ امت شریعہ میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کے بارے میں بھی یہ مختلف ہے۔ جمعہ میں ہمارے پاس جمعہ کی اہمیت ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یہ نصیب ہوا جمعہ۔ اور پھر یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا، یعنی کہ اختلاف رہا، ان میں اختلاف رہا، یہودیوں میں اختلاف رہا، یہودی کیا ہے، یہودیوں میں اختلاف رہا اور نصرانیوں میں بھی اختلاف رہا۔ نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا اور یہودی نے بیت المقدس کو، لیکن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدیوں کے لیے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبۃ اللہ شریف کو ہمارے لیے قبلہ بنایا۔ اسی طرح نماز میں بھی ان میں سے بعضوں کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعضوں کے ہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انتہائی سکون و وقار والی ہے، نہ بات کر سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا اور اس میں بھی محمدیوں کو ہدایت ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل ہے اور اس میں بھی رائے حق ہمیں سمجھائی گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصرانیوں نے انہیں نصارہ کہا، لیکن دراصل وہ یکسر مسلمان تھے۔ بس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی اور خلیل اللہ کی نسبت صحیح خیال تک ہم پہنچا دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ خدا واحدہ کی عبادت کرنے والے، نیکوں کے عامل، برائیوں سے مجتنب یعنی کہ رکے رہتے تھے، بیچ میں اختلاف رونما ہو گیا، یعنی کہ درمیان میں پھر اختلافات پیدا ہو گئے۔ بس اسی آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا، یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی۔ یہ بھی باتیں آپ کے سامنے سابق کی آیتوں میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام جب جہاں پر جمع ہوں گے تو وہاں پر پوچھا جائے گا، نبیوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کا کام کیا؟ تو تمام انبیاء کہیں گے کہ ہاں ہم نے کر دیا۔ تو پھر ان کے امتیوں سے پوچھا جائے گا تو وہ امتیاں کہیں گے کہ انہوں نے ہم تک وہ بات نہیں پہنچائی۔ اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گواہی لی جائے گی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دے گی۔ یہ اعلیٰ ترین منصب پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی کو یہ منصب اعلیٰ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ امت نوح علیہ السلام پر بھی ان کی شہادت ہوگی، یعنی کہ ابتدا میں جو نوح علیہ السلام آئے اس لیے نوح کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد جو آئے قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور آل فرعون کا بھی فیصلہ انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی امتوں نے تکذیب کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واللہ یہدی سے یہ لفظ بھی ہیں، وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یوم القیامت۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے، گمراہی سے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہدایت خدا کے علم اور اس کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہے راہ راست اور راہ استقامت سمجھا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل،
کہ خدا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا، اے چھپے ہوئے کھلے کے جاننے والے خدا، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس جس چیز میں یہ اختلاف کریں تو مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے راہ راست دکھلا دیتا ہے وہی راہ راست پر ہوتے ہیں۔ حضور سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابع داری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے اور ہم بہک جائیں۔ خدایا ہمیں نیکوکار پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم آیت ہے، اور یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا اس آیت کے روشنی میں جو بنیادی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ہوتا یہ کہ اکثریت کو دیکھ کر لوگ جو ہے سو اس کی طرف مروب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہم کو فیصلہ اپنی زندگیوں میں اسی پر کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اسی کے تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ قرآن مجید کے احکامات اور سرکار دو علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے مکمل طور پر موجود ہیں۔ اب ہمیں اور مزید کسی معاملے میں گمراہ ہونے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری سنت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری آل، بہرحال یعنی کہ آل سے مراد بھی وہی باتیں آتی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس قسم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے کامیاب رہو گے۔ تو ہمارے لیے جو کامیاب زندگی کا جو اصل جو ہمارے لیے جو رہبری کرتے ہیں وہ یہی باتیں ہیں۔ وہ کیا؟ قرآنی احکام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کرام کی زندگیاں۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی، دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ کیونکہ دنیا ہی کی محبت ہے جو دین سے ہم کو دور کرتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت، دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیا کی جو طمع ہے، دنیا کی جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہے اور دنیا کے عیش و آرام ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہم کو دین سے دور کرتے ہیں۔ ان کو دین سے بچنے کے لیے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم دین سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائیں، ان چیزوں کا مطالعہ کریں جہاں تک ہو سکے، تو پھر ہماری سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پھیر دے گا اور ہمارے دل بھی جو ہے سو صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں گے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہم بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کر دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔